نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کا آغاز ہے اور آج کی تلاوت میں ہم نے سورہ انعام کی ابتدا سے اختتام یعنی پوری سورت سماعت کی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کی تمام برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ انعام عربی میں کہتے ہیں چوپائے کو، جانور۔ اس صورت کے اندر حلال جانوروں کا ذکر موجود ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ انعام یعنی حلال جانوروں والی صورت رکھ دیا گیا۔ اس میں 165 آیتیں اور 20 رکوع ہیں۔ یہ صورت مکی ہے یعنی ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان بے حد رحم فرمانے والا۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ وجعل الظلمات والنور، اور اندھیریوں اور نور کو بنایا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر جنہوں نے کفر کیا وہ دوسروں کو اپنے رب کے ساتھ برابر کرتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہ رب جس نے تمہیں مٹی سے بنایا پھر تمہارے لیے موت کا وقت مقرر کیا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور قیامت کا معین وقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ ثم انتم تمترون، تو اے کافروں تم اس میں شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی وہ معبود برحق ہے کہ جو آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب کا خالق اور مالک رب ہی ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم، وہ جو چاہتا ہے وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ ویعلم ما تکسبون، اور وہ جانتا ہے جو تم کماتے ہو۔ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور نہیں آتی اس کے پاس کوئی نشانی اس کے رب کی نشانیوں میں سے مگر کافر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ سورہ انعام کی ابتدائی 4 آیتیں فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص پڑھ لے تو پورا دن امن، عافیت اور سلامتی میں گزر جائے گا۔ تو لہذا آپ اور میں اس کی عادت بنانے کی نیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 4 آیتوں کو یاد رکھنے اور پھر فجر کی نماز کے بعد ان آیتوں کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جب ہماری آج کی تراویح کی تیسری رکعت کا آغاز ہوا تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کا ذکر فرمایا۔ ویسے تو قرآن مجید فرقان حمید کی ساری ہی باتیں بہت اہم ہیں، مگر یہاں پر تیسری اور چوتھی رکعت میں کافروں کے ان معاملات کو ذکر کیا اور ان کے ذریعے سے مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ آج کا مسلمان رزق کے معاملے میں بڑا پریشان ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں ایسا کر دوں گا تو ویسا ہو جائے گا، میں ادھر پیسے لگا دیتا تو دگنا پیسہ ہو جاتا، یا پھر وہ دین کو اور مسجد کو اور قرآن کی تلاوت کو پس پش اس لیے ڈالتا ہے اور وہ جلدی جلدی نماز کی ادائیگی بھی اس لیے کرتا ہے کہ اس کو کام پر پہنچنا ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کیا فرما رہا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، کوئی بھی زمین میں چلنے والا ایسا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ہوا میں پرندہ اڑتا، وہ الا امم امثالکم، وہ تمہاری ہی طرح ایک جماعت ہے۔ جس طرح اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے ایسا ہی اللہ تعالیٰ زمین میں رینگتے ہوئے ہر جانور، کیڑے مکوڑے، انسان سب کو رزق پہنچاتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کو حکم ہوا کہ آپ اتنے بڑے پہاڑ کو آپ اپنے عصا سے چیریے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہوا کرتی تھی، تو آپ اس پہاڑ کا حکم ہوا کہ اس کو پہاڑ کو ماریے۔ جیسے ہی اس پہاڑ پر آپ نے اپنا عصا مارا، خدا کی قدرت کہ وہ پہاڑ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پھر ایک چھوٹی سی پہاڑی نکلی، پھر اس کو بھی چیرنے کا حکم ہوا، آپ نے اس کو بھی ٹھوکر ماری تو وہ بھی 2 جگہ سے ہٹ کر اس کے بھی 2 حصے ہو گئے۔ کرتے 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 وہ اتنا بڑا پہاڑ اتنے چھوٹے سے پتھر میں منتقل ہو گیا۔
اور اس پتھر کے اوپر اتنا چھوٹا سا کیڑا موجود تھا جس کے منہ کے اندر چاول کا دانہ موجود تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ سے کہا، اے کلیم اللہ، میرا رب اتنے بلند پہاڑ کے نیچے بھی مجھے رزق دینے پر قادر ہے۔ وہ کیڑا ہو کر اس بات کو سمجھ گیا۔ اور ایک ہم ہے کہ ہم دنیا کے رشتے بھی ختم کر دیتے ہیں، بھائی بہن کے دشمن بن جاتے ہیں صرف اس لیے کہ دولت کمانی ہے۔ بس قرآن کیا فرماتا ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے لوح محفوظ میں کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ جو کچھ دنیا میں ہونا ہے، جو آپ کمائیں، جو میں کماؤں، جو آپ کے نصیب کا ہے، جو میرے نصیب کا ہے، سب اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ اور پھر سب کا ہونے کے بعد ثم الی ربہم یحشرون، پھر ان سب کو اپنے رب کی طرف جمع کیے جائے گا، وہاں حساب و کتاب دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے غیب کی باتوں کا ذکر فرمایا کہ یہ ہم نے علم اپنے لیے خاص رکھا ہے اور ہم جسے چاہتے ہیں یہ علم عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد 7ویں پارے کے جب نصف یعنی ثلث کا جب قریب کا وقت آتا ہے، جو کہ آج کی ہماری 8ویں رکعت تھی، اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ موجود ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، جب حضرت ابراہیم نے اپنے چاچا آزر سے کہا کہ تم بتوں کی عبادت چھوڑ دو، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے ابراہیم کو دنیا اور آخرت، آسمان و زمین، تمام نشانیاں دکھا دی۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور وہ علم الیقین کے ساتھ عین الیقین والے بھی ہو چکے ہیں، کیونکہ یقین کی 2 قسمیں ہیں، ایک علم والا اور ایک دیکھنے والا۔ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ جنت کے اندر اعلیٰ نعمتیں ہیں، نافرمانوں کے لیے جہنم میں کفران نعمت کی وجہ سے عذابات ہیں، ہمیں اس کا علم ہے، مگر ہم نے اسے دیکھا نہیں ہے۔ قیامت کے دن جب ہم جا کر جنت کی نعمتیں دیکھ لیں گے تو علم الیقین تو تھا ہی، اب عین الیقین بھی ہو چکا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو فرمایا کہ نبیوں کو علم الیقین تو ہوتا ہی ہے اور عام بندوں کو بھی ہوتا ہے، لیکن نبیوں کا علم الیقین عین الیقین میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں یہ بشارتیں دیں، پیغام دیا کہ وحدہ لا شریک، خدا ایک ہی ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب نے کہا، سب کو علم الیقین بھی تھا، اور اپنے ماننے والے مسلمانوں کو انہیں یقین کی دولت بھی عطا کی، لیکن جب میرے محبوب معراج کی رات گئے تو علم الیقین کے ساتھ عین الیقین بھی کر کے آ چکے تھے کہ اب یہ یقین ہو چکا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہی ہے۔ آگے قرآن کیا فرماتا ہے، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب رات ان پر طاری ہو گئی تو انہوں نے ایک چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھا، حضرت ابراہیم نے۔ قَالَ هَٰذَا رَبِّي، پوچھنے لگے کیا یہ میرا رب ہے؟ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، اور پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والے کو اپنا رب نہیں مانتا۔ حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ بچپنے کا تھا کہ آپ کے خاندان کے کچھ افراد نے آپ کو پہاڑ کے کسی علاقے میں کسی غار میں بند کر دیا، تو حضرت ابراہیم جب رات کے وقت باہر نکلے تو ایک ستارے کو دیکھا، چمک رہا تھا۔ چونکہ ستارہ زمین سے کافی بڑا ہے، اس لیے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ستارے کی عبادت کر رہے ہیں، تو جیسے ہی دن کا اجالا آیا وہ ستارہ غائب ہو گیا، تو آپ نے کہا کہ میں ڈوبنے والے اور چھپ جانے والے کو اپنا رب تسلیم نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا، جب دوسری رات چمکتے ہوئے آپ نے چاند کو دیکھا، قال هذا ربی، پھر پوچھنے لگے اپنے آپ سے کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افلا، جب وہ دن میں غائب ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربی، تو آپ نے فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا، لأکونن من القوم الضالین، تو ضرور میں گمراہوں میں سے ہو جاتا، لیکن اللہ نے مجھ پر کرم کیا اور میں گمراہی سے محفوظ ہو گیا۔ فلما رأى الشمس بازغة، اور پھر جب اس سے بڑا سورج کو چمکتا ہوا دن میں دیکھا، قال هذا ربی،
تو پھر پوچھنے لگی کیا یہ میرا رب ہے؟ ہذا اکبر، یہ تو ان دونوں سے بھی بڑا ہے۔ فلما افلت، پھر جب وہ چھپ گیا، قال یا قومی، تو انہوں نے کہا اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، بے شک میں بیزار ہوں ان تمام سے جس کے ساتھ تم رب کا شریک کر رہے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، بے شک میں نے اپنا چہرہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھکا دیا، وہ رب جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو پیغامات لیے تھے اپنی قوم کو دیے، اور پھر یہ واقعہ آگے چلتا رہا۔ پھر اللہ رب العالمین نے انبیاء اکرام علیہ والسلام کا ذکر کر کے فرمایا کہ ہم نے اسحاق کو بھی، یعقوب کو بھی، اور حضرت نوح اور ان کی اولاد میں سے حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اور پھر ان کے ساتھ چلنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے انعام اور اکرام سے نوازا۔ 8ویں پارے کا آغاز ہے۔ اس ابتدائی آیت کے اندر ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مشرکین مکہ کو دین کی دعوت دی تو وہ کہنے لگے کہ اگر ایسی ہی بات ہے، آپ نبی برحق ہیں، تو آپ مردے زندہ کر کے بتائیں، یا پھر مردے ہم سے کلام کریں اٹھ کر، ہم آپ کو اپنی رشتہ داروں کی قبر پر لے جاتے ہیں اور آپ انہیں زندہ کریں، ہم ان سے پوچھیں کہ بتاؤ یہ نبی برحق ہیں کہ نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، یا پھر انہوں نے ایک اور شرط یہ بھی رکھی تھی کہ اگر مردے سے آپ کلام نہیں کروا سکتے تو فرشتے آ کر گواہی دیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو قرآن کیا فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم ان پر فرشتے اتارتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردہ ان سے کلام کرتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہم ان کے سامنے ہر وہ چیز لا کر رکھ دیتے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہو جائے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں، ناسمجھ ہیں۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا سمجھنے کے لیے ایک اشارہ کافی ہوتا ہے، ایک کہاوت بھی ہے نا، سمجھدار کے لیے صرف اشارہ کافی ہے، اور نہ سمجھنے والے کے لیے آپ ہزاروں مثالیں بیان کر دیں، کوئی فائدہ حاصل نہ ہوتا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید یہی بتا رہا ہے کہ پیارے حبیب، انہوں نے آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، آپ نے وہ بھی کر کے دکھا دیے۔ پتھر پر انہوں نے کہا کہ یہ پتھر گواہی دے کہ آپ سچے نبی ہیں، آپ نے یہ بھی معجزہ دکھا دیا، اور پھر آپ نے انگلیوں سے پانی بھی جاری کر دیا، ان کے لیے آپ نے ٹہنی کو تلوار کی شکل بھی بنا دی، اتنے معجزات دکھا دیے۔ سب سے بڑھ کر معجزہ آپ کی اپنی ذات ہے، وہ بھی ان کے سامنے موجود ہے۔ قرآن اتنا بڑا معجزہ، اس کے باوجود معجزات کے مطالبات، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگوں کا ذہن بھٹکانا چاہ رہے ہیں، اور یہ آج کی نہیں، یہ کافر اور یہودیوں ابتدائی اسلام سے جو اسلام کے خلاف چلنے والی طاقتیں ہیں نا، کافر ہوں یہودی ہوں، وہ ہمیشہ لوگوں کے ٹریک کو چینج کر دیتی ہیں، اصل مدعے سے انسان کو ہٹا ہی دیتی ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے کتنے سارے ایسے مناظر آتے ہوں گے جس میں حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور سامنے دکھایا کچھ اور جاتا ہے۔ دنیا کی مثال بھی ہے، آخرت کی مثال بھی ہے۔ چھوٹی سی مثال، عورت کا نام، یہ عورت مارچ کے نام پر جو لوگوں کو بہکایا جاتا ہے کہ آزادی آزادی، کتنا لفظ آسان ہے، کتنا اچھا معنی ہے آزادی، بھائی ہر بندہ آزادی چاہتا ہے، لیکن اس آزادی کے آڑ میں وہ قرآن کی بے ادبی کو بھی آزادی کہتے ہیں، رسول اللہ کی عظمت اور شان کے خلاف بک بک کرنے کو بھی یہ آزادی سمجھتے ہیں کہ بھائی جو ہے انسان کی اپنی آزادی ہے، جس کے بارے میں جو کمنٹس ہے اپنی مرضی کا مالک ہے۔ نہیں، جب مسلمان نے کلمہ شہادت ادا کر دیا، اب نہ تو یہ اپنی جان کا مالک ہے، نہ اپنی سانسوں کا مالک ہے، بلکہ اگر اس کا کوئی مالک ہے تو وہ رب ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا ہمارے کو ایک زندگی کا ایک ضابطہ دیا گیا ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے
سورہ انعام کی آیت نمبر 130 کے بعد 140 کے بعد سے تقریباً 10 سے 12 آیتوں کے اندر حلال جانوروں کا ذکر کیا، اور وہ حلال جانور کون سے ہیں؟ قرآن فرماتا ہے ثمانیۃ ازواج، اللہ تعالیٰ نے 8 جوڑے حلال کیے۔ من الضأن اثنین، بھیڑ میں سے 2 یعنی نر اور مادہ، ومن الماعز اثنین، بکری میں سے 2 یعنی بکرا اور بکری، نر اور مادہ۔ پھر فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ کے بھی 2 حلال کیے اور گائے کے بھی 2 حلال کیے، یعنی اونٹ، اونٹنی، بیل اور گائے، یہ 4 اور پچھلی آیت میں 4 8 جانور مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ جو 4 پیر پر، جسے ہم کہتے ہیں نا چوپائے، وہ 4 جو ہے جانور مسلمانوں کے لیے حلال ہے، ان کا نر بھی اور ان کے مادہ بھی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی زمین پر چلتے ہوئے جانور ہیں وہ قرآن اور حدیث کی روشنی سے جائز اور حلال نہیں ہے۔ کچھ کی حرمت قرآن نے واضح کر دی، کچھ کی حدیث نے بیان کی، اور کچھ قرآن اور حدیث کے جاننے والے علماء نے ان کی علتیں وجہیں سامنے رکھ کر دیگر جانوروں کو حلال کر دیا، یعنی حرام بتا دیا۔ جیسا کہ گھوڑا ہے، ویسے تو شریعت کے اعتبار سے اس کے گوشت کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن جو علتیں ان جانوروں کے علاوہ جانوروں میں پائی جاتی تھی، ان میں سے کچھ علتیں یعنی وجہیں، ریزن، وہ گھوڑے کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اسی مناسبت سے گھوڑے کے جانور کے گوشت کو حلال نہیں بتایا جاتا، اور سب سے بڑھ کر اس کی تعظیم اس لیے ہے کہ یہ مجاہدین کے لیے جہاد میں بڑا ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو لہذا جس چیز کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو جائے یا اللہ والوں سے ہو جائے، اس کی تعظیم، اس کی بے ادبی سے دور رہنا، اس کی عزت یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اس کے بعد قرآن نے فرمایا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا، پیارے حبیب آپ فرما دیجئے میں نہیں پاتا اپنی اس وحی میں جو میری طرف کی گئی، عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، کہ کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام ہو، الا مگر ان یکون میتۃ، یا کہ ہو وہ مردار، او دما مسفوحا، یا بہتا خون، او لحم خنزیر، یا خنزیر سور کا گوشت، فإنہ رجس او فسقا، بے شک وہ نجاست ہے یا گناہ، اہل لغیر اللہ بہ، یا وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ 4 چیزیں حلال ہیں اور 4 چیزیں حرام ہیں۔ 4 چیزیں حرام کون سی ہیں؟ فرمایا ان یکون میتا، مردار، بکرا یا بکری تھا، بغیر ذبح کیے وہ مر گیا، گرچہ گوشت اس کا حلال تھا، اب یہ مردار ہو چکا ہے، اب مسلمان اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، نہیں کھا سکتے۔ او دما مسفوحا، یا بہتا خون، جس طرح ہمارے یہاں پر جہالت کی انتہا ہے کہ جب قربانی کا وقت آتا ہے تو قربانی کے گوشت کو، قربانی کے جانور کے خون کو سیو کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ تو فریج کے اندر اتنا اسٹور کر لیتے ہیں، پتہ نہیں اس سے تبرک سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، پھر اس کا چھڑکاؤ کھانے پر بھی کرتے ہیں۔ او دم مسفوحا، قرآن نے واضح فرما دیا یہ بہتا خون ہے، یہ تمہارے لیے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ او لحم خنزیر، یا پھر سور کا گوشت، سور کا تو بال سے بال، باریک سے باریک حصہ بھی ناپاک ہے۔ او فسقا اہل لغیر اللہ بہ، یا پھر وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ بعض لوگ اس آیت کا ترجمہ غلط کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اہل لغیر اللہ بہ، وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ اگر جس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ جانور حرام ہے تو کوئی جانور حلال بچتا ہی نہیں ہے، کوئی جانور حلال بچتا ہی نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ بھی بقرعید میں اپنے لیے جانور لاتے ہیں، کوئی جانور عقیقے کے نام پر کٹتا ہے، کوئی سنت ابراہیم کے نام پر کٹتا ہے، لے کر آپ آتے ہیں، گھر کے باہر آپ کے بندہ ہوتا ہے، اور پھر پوچھنے والا کوئی پوچھے یہ جانور کس کا ہے تو بتانے والے کہتے ہیں یہ تو عبداللہ بھائی کا ہے، غیر اللہ کی طرف نسبت ہو گئی ہے اس کی۔
اب سنت ابراہیم ادا کرنے کے لیے آپ جانور لائے ہیں، وہ حلال تو اب رہا نہیں، لہذا اہلا الف ہا اور لام، ہا والا نہیں ہا والا، یہ معنی ہی ڈکشنری کے اندر آپ کو اس وقت مکمل ملے گا کہ جس وقت آپ کو یہ معنی کرنا پڑے گا کہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، جس طرح کے کافر کیا کرتے تھے کہ وہ جب جانور ذبح کرتے تو اپنے بتوں کے نام پر کرتے تھے۔ کافر کرتے ہیں، ہندو کرتے ہیں، کوئی اور مذہب جو ہے اور مذہب کے لوگ کرتے ہیں، لیکن مسلمان گرچہ عقیقے کے نام پر لے کر آئے، حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے لائے، لیکن جب قربانی کا وقت آتا ہے تو یہی کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب اس میں حصہ آپ اپنا رکھیں، اپنے والد کا رکھیں، والدہ کا رکھیں، بھائی کا رکھیں، بیوی کا رکھیں، بچوں کا رکھیں، یا پھر ذات مصطفیٰ کا حصہ رکھیں یا عبد القادر جیلانی کا حصہ رکھیں، وہ جائز ہو جاتا ہے۔ اس میں کسی قسم کی ممانعت یا حرمت نہیں ہے، بس سمجھنے کی بات ہے، نظریے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس عنوان کو 14ویں پارے کے اندر تفصیل کے ساتھ پھر ایک نئے انداز میں قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا ہے، ہم واپس وہاں سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ رب العزت قرآن کی ان آیتوں کی برکت سے اور آپ کے قدموں پر لگی دھول اور خاک کی برکت سے غلامان مصطفیٰ جو لاہور میں ابھی بھی تیرے محبوب کی عزت آبرو کے لیے روڈوں پر اپنے گھروں سے دور، بیوی بچوں سے دور، ماں باپ سے دور، فقط تیرے حبیب کی عزت پر پہرا دینے کے لیے بیٹھے ہیں، یا اللہ اس میں محمد کا صدقہ ان کی غیب سے مدد فرما دے۔ اور جن جن بدبختوں نے تیرے محبوب کے ان غلاموں پر گولیاں چلائی، شہید کیا، جس نے آرڈر دیا، جس نے اس گندے قدم پر اپنا حصہ ملایا، ہاتھ اٹھا کر دعا کرے یا اللہ ان تمام کو عبرت کا نشان بنا دے، انہیں کیفر کردار تک پہنچا دے۔ یہ شاید بھول چکے ہیں، یہ سمجھے کہ ہم سرکار بن چکے ہیں، ہماری حکومت ہے، ہمارے آگے کسی کی طاقت نہیں، اپنی ہی طاقت کو طاقت کل سمجھنے والے یہ بھول گئے کہ ان سے بھی بڑھ کر اسلام کی اور تیری طاقت ہے، یا اللہ تو اپنی طاقت سے ان سے بدلہ لے لے اور انہیں دنیا اور آخرت میں عبرت کا نشان بنا دے۔ اور جس کے اشاروں پر یہودیوں اور عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، مولا کریم انہیں بھی ہم اپنی آنکھوں سے عبرت کا نشان بننا دیکھنا چاہتے ہیں، مولا ہماری اس خواہش کو پورا فرما دے۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لا الہ الا اللہ۔